كان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج سورہ نمل اور سورہ قصص یہ صورتیں بھی تلاوت ہوئی ہیں اور سورہ عنکبوت بھی. آج بڑے بڑے درباروں کا ذکر ہوا ہے. دنیا میں بڑے بادشاہوں، بڑی بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے درباروں کی بات ہوئی. اللہ نے یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے سیٹ کر کے بتا دی قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیتوں میں، تاکہ غور کر لیں دنیا کے سارے دربار اور اہل دربار اور ان درباروں کے پیچھے چلنے والے لوگ کہ کیا ہوتا ہے درباروں میں اور کیا ہونا چاہیے. ایک دربار اللہ کے پیغمبر کا ہے، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہے، اور وہ عالی شان، ایسا عالی شان دربار اور اتنی شاندار حکمرانی کہ سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام میں نے پہلے بھی ذکر کیا، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ. میں نے بتایا تھا کوئی 961 سال قبل مسیح، 961 سے لے کر کے 622 تک آپ کی حکومت رہی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. تو ایک تو اللہ نے اس کی مثال دی. دیکھو ایک ہمارے بندے ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت دیکھو، یعنی انسانوں پہ ان کی حکومت، جنات پہ ان کی حکومت، پرندوں پہ ان کی حکومت، حیوانات پہ ان کی حکومت، ہواؤں میں ان کی حکومت، فضاؤں میں ان کی حکومت. اندازہ کیجیے وہ سب چیزیں بتائیں. پھر چیٹیاں کس طرح تابع، چھوٹی چھوٹی چیٹیاں تک کلام کر رہی ہیں اور اللہ کا نبی سن رہا ہے. پھر دربار میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. ادھر حکم ہوتا ہے کون لائے گا وہ بلقیس کا تخت، ایک جن کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں لاؤں گا. اس نے اپنی طاقت کا اعلان کیا، مگر آپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے تھا. اس نے کہا تھا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ چاہیے. ایسی کیا جلدی تھی؟ آخر بلقیس کو آنے میں وقت لگا تھا تو اتنی جلدی کیوں منگوایا؟ تھوڑا سا اگر اتنی دیر میں آ جاتا تو کیا تھا. مگر یہ کیسے پتہ چلتا کہ میرے دربار میں کیسے کیسے شاندار لوگ بیٹھے ہوئے. یہی تو بتانا تھا دنیا کو، تاکہ وہ جن کی عقلیں کام نہیں کرتی نہ کریں گی انہیں سمجھ آ جائے، ان پہ حجت ہی قائم ہو جائے کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کے دربار میں اور اللہ کے بندوں کی شان دیکھو. پھر جن کے ہاتھ سے نہیں کروایا نا انہوں نے، دنیا نے کہہ دینا تھا جن تو ویسے ہی طاقتور ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہی عجوبے کرتے ہی رہتے ہیں. ایک ولی کی شان بھی دکھانی تھی نا. انسان کا مقام کیا ہے، اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا. جن کیا چیز ہے، انسان کو اللہ نے جو مقام دیا. انسان اگر اپنا مقام سمجھ لے، اپنا علم سمجھ لے اور اپنی طاقت کا راز جان لے تو یہ جن، شیاطین، بھوت، پرید، یہ کیا ہے، یہ آپ سے بھاگیں گے. اب یہ حال ہے کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے، اس لیے آج سارے جن ہمیں پریشان کرتے. کسی کو سایہ پریشان کرتا ہے، کسی کو ہوا پریشان کرتی ہے، کسی کو آصف، کسی کو نظر، کسی کو کچھ. تو بات وہ یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر اگر ہمارے اندر رچ بس جائے تو پھر دیکھیے، پھر آپ کی بادشاہت دیکھیں، پھر آپ کی طاقت. تو اللہ نے فرمایا وہ بندہ کھڑا ہوا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تعارف کرایا اس کا نام، اس کا ہمیں دوسری کتابوں سے پتہ چلا، تفسیروں سے. وہ ہے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں لے کر آتا ہوں، میرے آقا مجھے حکم کرے میں لے کر آتا ہوں. تخت بلقیس کیا چیز ہے؟ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ؟ کہا پلک جھپکتے میں لاؤں گا. پلک نہیں جھپکے گی آپ، کب لائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا، میں لاؤں. لوگ کہتے ہیں بندوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں.
लोग बंदों को देना ही नहीं चाहते, अल्लाह के हाथों से दिलवाना ही नहीं चाहते। अजीब बात है। मैं तो एक तफसीर पढ़ रहा था, सऊदी अरब से छपी हुई तफसीर, उसमें ये आयत मैंने देखी तो कहने लगे वो अल्लाह ने करवा दिया वो उसी वक्त, बंदे की बात कुछ नहीं। और आप इस इल्म की फिक्र में ही मत पड़े, पता नहीं कौन सा इल्म था, कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 और पैदा हो जाए। 2-4 की बात करते हो, उधर एक आसिफ बिन बरखिया है, इधर हुजूर की उम्मत में क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो इस उम्मत का क्या मकाम क्या जानो, वो तो सुलेमान सलाम का दरबार है, दरबार मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा। जरा सोचो तो सही, हुजूर का मकाम, हुजूर की शान और हुजूर के दरबार की शान, अल्लाह अकबर। तो वो उनका उम्मत है। और उसका इल्म कौन सी किताब का इल्म था? वक़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कौन सी किताब थी वो? तौरात थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब थी, तौरात शरीफ थी। और इधर कौन सी किताब है? कुरान। अब कुरान की शान देखो और तौरात की शान देखो, कुरान का मकाम, कुरान की शान, कुरान की ताकत, कुरान की कुव्वत, कुरान क़यामत तक के लिए हमारे लिए मंबा और सरचश्मा। तो जो तौरात का इल्म पाकर इतना ताकतवर हुआ, तो वो कितने ताकतवर होंगे जो कुरान के इल्म से लबरेज होकर आ रहे हैं। तो इसलिए अंदाजा कर सकते हैं हम कि आज कैसे कैसे औलिया हुए हैं, सहाबा किराम की क्या शान होगी, अहले बैत अतहार का क्या मकाम होगा, हुजूर की उम्मत में कैसे कैसे साहिबाने विलायत होंगे। और बहरहाल अगर मैं इस तरफ जाऊं तो कितने ऐसे वाकयात, करामात बुजुर्गों के जो हैं मौजूद। तो एक बंदा खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरखिया, उसने कहा मैं इतनी देर में लाऊंगा, और वो ले आए उसी वक्त, पलक झपकते ही काम हुआ। पर मैं लाओ, फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, अल्लाह फरमाता है जैसे देखा ना सुलेमान सलाम ने, तो तख्त सामने पड़ा हुआ था। और कितने दूर से वो आया है। ये वाकया है बैतुल मुक़द्दस का, ये दरबार लगा हुआ है बैतुल मुक़द्दस में, वो तख्त पड़ा हुआ है यमन में, मारिब के मकाम पर, सद्दे मारिब के मकाम पर। ये सना से करीब है, मैंने ये जगह देखी है, उसके करीब से मैं गुजरा हूँ। यमन में सना जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर, अब से पहाड़ हैं, अब ये शहर ख़त्म हो गए, तो वहाँ से कोई 1500 किलोमीटर का फासला, 1500 एक तरफ का है, दो तरफ का नहीं, 3000 किलोमीटर कर लें। 3000 किलोमीटर का फासला उस बंदे खुदा ने कैसे तय किया है? उसने कहा मैं लेकर आऊंगा। तो बेशक ताकत सारी अल्लाह की है, खालिक वही है, मालिक वही है, मगर वो अपने बंदों को जिसको चाहता कर दे। और जिस बंदे को मिल गई है वो इसीलिए कह रहा है मैं लेकर आऊंगा। उसे मिली है जब ही तो कह रहा है मैं लेकर आऊंगा। अगर उसे मिली ना होती तो मैं क्यों कहता? वो इनकी तरह कह देता कि अल्लाह लेकर आएगा, वो ये कहता ना। ये सबक उसको किसी ने पढ़ाया नहीं कि भाई अल्लाह का नाम लो, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह का नाम। लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं लेकर आऊं। अरे ये तो सब जानते हैं कि अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन ये भी तो बताओ कि अल्लाह ने दिया किस किस को है। सारे बंदे उसके बराबर नहीं हैं, बंदों के हाथों से काम होते हैं उसकी अता से। तो इसलिए उसने कहा मैं लेकर आऊंगा ना, आती कभी तो ले आया। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कहते थे हजरत बीबी मरियम की खिदमत में आके, ले आहा लकी गुलामन ज़किया, मैं तुम्हें देने आया हूं पाक साफ बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, मैं देने आया हूं। ये सब मैं कह रहे हैं, और इनमें किसी को भी ये नहीं पता था कि सब अल्लाह करता है। जिब्राइल को भी नहीं पता, आसिफ बिन बरखिया को नहीं, सबको पता है, इन हमसे ज्यादा पता है। लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि करने वाला वही है, मगर उसने हमें ये शान अता फरमाई है, हमें जरिया बना दिया है इसका। तो अगर सबब और जरिए की तरफ निस्बत हो जाए किसी काम की, किसी बात की, तो ये शिरक नहीं है। ये दो खुदाओं का तसव्वुर नहीं है, खुदा एक ही रहता है। फर्क ये है कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, देने वाला है, और बंदा उसकी अता से लेने वाला है, बस। और ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते थे? मैं बनाऊंगा परिंदे, तो मट्टी का एक मुजस्समा बनाऊंगा, उसमें फूंक मारूंगा, वो परिंदा बन जाएगा। मैं तुम्हें शिफा दूंगा, उबरीउल अकमहा वल अबरसा, मैं तुम्हारे कोड़ियों को, मादजा अंधों को ठीक कर दूंगा। ये क्या है? मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा, वहील मौता, सब
اسی طرح فرمانا میں یہ کر دوں گا. تو یہاں پر یہ سب اللہ کی عطا سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا. تو اللہ کی عطا سے اگر بندے کی کوئی شان بیان ہو تو یہ غلط نہیں ہے. فرمایا یہ دربار ہے، دیکھو اس دربار کی شان، یہ اللہ کے پیغمبر کا دربار ہے. بادشاہت اور پیغمبری جمع ہو گئی، سبحان اللہ. پھر بادشاہت کے ساتھ بندگی دیکھیے کیسی چمک رہی تھی. یہ دربار، وہ درباروں کے ساتھ بندگی کی شان جمع کرنا ان نبیوں کا کام ہے، ان اللہ والوں کا کام ہے. اور اللہ ایسے ہی دربار اور ایسی سیاست اور ایسی حکمرانی چاہتا ہے. بندوں کی حکمرانی جو خدا کو پسند ہے وہ یہی کہ حکمرانی کا تاج سر پہ سجا کر اپنا سر اس کے حضور جھکا لو بس، اور بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کے احکام لوگوں پہ نافذ کرو، اور اپنے دربار کی شان بان اپنی قوت و طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے رب کے آگے جھکاؤ. یہ ہے وہ دربار جو اللہ کو پسند ہے. دنیا میں ایسے حکمران جب بھی آئے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور جب تک قرآن نازل ہوا قرآن مجید نے ان کی ذکر کیا، ان کی مثالیں دی. جیسے وہ ذوالقرنین سورہ کہف، وہ نبی نہیں تھے مگر چونکہ ان کا دربار بھی ایسے ہی تھا نا، اسی کوالٹی کا، اللہ کی بندگی سے لبریز اور خدا کے آگے بندوں کو جھکانے والا. اپنی بادشاہت اپنی تمکنت کو منوانے کے بجائے اللہ کی بادشاہت اور اس کی شان و شوکت کے آگے اس بندوں کو جھکایا گیا. خود کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی طرف نہیں بلاتے تھے. یہ اللہ کے بندے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا فرمان چیونٹیاں سن رہی ہیں، ان کی باتیں پرندے سن رہے ہیں، ہوائیں ان کے حکم سے چل رہی ہیں، مگر اللہ کے فیصلے نافذ کرتے تھے. خود بھی اللہ کے آگے جھکے رہے اور ساری دنیا کو اللہ کے آگے جھکایا. عاجزی سے کام لیتے رہے، انکساری سے کام لیتے رہے. چیونٹیاں کہتی ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، لشکر جا رہا ہے بڑا، ہزاروں لوگ اس کے اندر، پتہ نہیں کون کون، فرمایا پیچھے جن انس پرندے سب ایک ضابطے سے چل رہے ہیں. مجال ہے کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، سب ایک ضابطے ایک لائن میں چل رہے ہیں. کیا شان. پھر وادی آ گئی چیونٹیوں کی. چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو کہیں سلیمان کا لشکر اور ان کا سلیمان السلام اور ان کا لشکر تمہیں کہیں ایسا نہ روند ڈالیں، ہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ نہ چلے کہ چیونٹیاں تھیں. تو ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ ہو. لشکر تو ہے لشکر، اس میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، پتہ نہیں کون کون، جن ان سب، تو ہو سکتا ہے تم کچلی جاؤ تو تم تو کیا پتہ چلو گی، لہذا اپنے اپنے بیلوں میں گھس جاؤ. یہ باتیں چیونٹیاں کر رہی ہیں. فتبسم ضاحکا من قولھا. اب اسے بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی نے بات کی ہے. چیونٹی کی آواز کس نے سنی ہے آج تک؟ ذرا بتائیے مجھے. کوئی آلہ بھی ایجاد ہوا جو چیونٹی کی بات سن کے بتا سکے؟ ادھر اللہ کے نبی کی سماعت کا عالم دیکھو کہ چیونٹی نے کہاں بات کی ہے اور اللہ کا نبی سن کے مسکرا رہا ہے. یہ دیکھو سماعت، اللہ کے نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے. وقال رب اوزعنی، آپ نے فرمایا، آپ کی دعا یہ تھی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. یہ ہے وہ بندگی کی شان. پیغمبر ہیں نا، نبی ہیں، صرف بادشاہ نہیں ہیں. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنی ذات کا تصور، کوئی کبر آ سکے، اللہ کو کبھی بھول سکیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہر آن اس کی نعمتوں کے شکر کا خیال ہے. اللہ اکبر. یہی شان تھی فتح مکہ کے وقت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں مکے میں، حضور نے بادشاہت اختیار نہیں فرمائی. ویسے دنیا کی کون سی بادشاہت تھی جو ان کے قدموں میں نہیں پڑی ہوئی تھی؟ وہ سب کچھ اللہ نے. زمین پہ فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں. زمین پہ جو 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں. اور آسمان پہ جو 2 وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہیں. تو بادشاہت میں کیا کمی رہ گئی؟ یہی تو بادشاہت ہے. لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، اعلان نہیں فرمایا. بادشاہوں کی طرح زندگی اختیار نہیں کی. آپ نے اونچی اونچی کرسیاں نہیں بنائی، مسندیں نہیں بچھائیں، آپ نے دربار نہیں سجائے، آپ نے اپنے لیے قالین نہیں بچھوائے، آپ نے اپنے لیے دربار نہیں بنوائے. نہیں، آپ نے عاجزی، فقر اختیار فرمایا. ارشاد فرمایا الفقر فخری،
یہ آپ کا طریقہ تھا، تاکہ امت کو بہت قریب سے ان کے اندر اتر کے ان کے دلوں میں داخل ہو کے آپ اپنا دین پہنچا سکیں۔ بادشاہ بہرحال کچھ فاصلے پہ رہ جاتے ہیں، ان کی تمکنت حائل ہو جاتی ہے، وہ پوری طرح ہماری زندگیوں پہ نافذ نہیں ہو پاتے، فاصلے رہ جاتے۔ لیکن حضور نے جو زندگی گزاری، ایسا لگتا ہے غریب ہو یا امیر ہو، عام ہو یا خاص ہو، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے ان کو اپنے قریب پاتا ہے، حضور کو اپنے اندر پاتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ معجزہ حضور کی سیرت کا۔ اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود اس تمکنت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر مکے میں کیسے داخل ہوئے؟ فتح مکہ اتنی بڑی فتح ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم فرمایا، فتح مبین فرمایا۔ مکے میں داخل ہوئے تو سر انور سواری کی پشت پر اتنا جھکا رکھا تھا کہ یہ شملہ جو تھا یہ رکاب کو چھوتا تھا، سر انور اتنا جھکا ہو۔ یہ عاجزی، یہ ان کے سارے۔ ابو سفیان اور حضرت عباس ساتھ ساتھ کھڑے تھے تو ابو سفیان نے کہا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا، دیکھو کتنا بڑا لشکر لے کے آتا ہے، مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تصور نہیں تھا کبھی اسلام کو اتنی بڑی فتح ملے گی اور مکے میں اس طرح داخل ہوں گے، یہ تو بادشاہ بن گئے۔ حضرت عباس نے کہا، ابو سفیان آنکھ کھول کر دیکھو، بادشاہ نہیں اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ تم انہیں بادشاہ دیکھ رہے ہو، دیکھتے نہیں کس شان سے آ رہے ہیں، یہ سر جھکا کر کس طرح آ رہے ہیں، کیا بادشاہ ایسے آتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ تو یہ حضور کا مقام، حضور کی شان تھی، آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، اللہ نے ان کے دربار کی شان کو ایک معجزہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اور اس وقت کی قوموں کی ہدایت و اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا نبی اس قسم کی بادشاہت، جلالت و تمکنت کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ ضروری تھا کیونکہ ان کے ذہنوں میں بڑی بڑی بادشاہتوں کا تصور تھا، وہ بادشاہوں کے علاوہ کسی سے ہدایت لے ہی نہیں سکتے تھے، اس وقت ان کی نفسیات یہ تھی۔ لہذا اللہ نے اس حکمت کے تحت اپنے بعض پیغمبروں کو زبردست بادشاہت عطا فرما کے ایک دھاگ بٹھا دی پیغمبروں کی اس بادشاہت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں، تاکہ دنیا کے جھوٹے درباروں کی طرف مائل ہونے والے دل جب سچے دربار کا منظر دیکھیں تو اللہ کی ہدایت قبول کر لیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھیں، ورنہ اللہ کے اکثر و بیشتر پیغمبر انبیاء وہ عاجزانہ زندگی گزار کر گئے ہیں اور درباروں سرکاروں سے الگ رہے۔ اکثر و بیشتر انبیاء کی شان یہ رہی، مگر اللہ نے جن پیغمبروں کو بادشاہت عطا فرمائی اس کی وجہ یہ تھی، وہ تبلیغ کا حصہ تھا، اور ان کی بادشاہتیں یہ دین کا ایک حصہ بن کر ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ آپ اسی لیے پھر اس بادشاہت پر شکر ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں پر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم محض بادشاہ نہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارا کام لوگوں کے سروں پہ حکومت کرنا نہیں، محض لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے، ان کی روحوں پہ حکمرانی کرنی ہے۔ اس لیے رب اوزعنی، میرے مولا مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علی، وہ نعمت جو تو نے مجھ پہ فرمائی، والا والدیہ، اور جو میرے والدین پہ فرمائی، ونعمل صالحا، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں۔ بادشاہوں کے لیے یہ طریقہ اور یہ راستہ، اللہ جیسے اقتدار دے وہ نیکی کی فکر کرے اپنے حساب سے، اپنے شائن شان۔ ایک بادشاہ کی نیکیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑا تقاضا اس سے یہ ہے عدل کرے، انصاف کرے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہماری طرح بیٹھ جائے تو یہ کوئی اس کی نیکی نہیں ہے۔ وہ حج پہ حج کرنے چلے جائے، عمرے پہ عمرے کرنا چلے جائے، یہ اس کے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے غریبوں فقیروں کا کام ہے کہ ہم نفل جتنے پڑھیں، اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہو، اپنی قوت، طاقت اور دولت سے لوگوں کی مدد کرو، قوم کو وہ دو جس کے لیے اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے، وہی کام نہیں کرتے۔ آج وہ سب اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے آج کل کے دور کا حال ہے۔ تو وہ فرماتے تھے، عرض کرتے، بار الہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دے، نیک عمل کی کہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں پہ مجھے ایک نقطہ یاد آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، وہاں بھی اس طرح کا نقطہ بتایا تھا، یہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ذرا دیکھیے، وہ اپنے رب سے مخاطب میں کہتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا۔ بے شک شان عبدیت یہی ہے، ہر بندے کی شان یہی، عبدیت کی شان یہی کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس شان کا اظہار کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ، ایک ایک سانس پہ اپنے رب کو راضی کیا اور اس کی رضا چاہی۔ لیکن دوستو ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ اور پیغمبر
پیغمبر ہی یہ کہتے تھے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا. مگر جب حضور کی بات آئی تو حضور تو اللہ کی رضا چاہتے ہی تھے. اللہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا اے پیارے آپ بھی راضی ہو جاؤ، آپ بھی راضی رہو، ہم آپ کو بھی اتنا دیں گے کہ آپ بھی راضی ہو جاؤ گے. تو یہ ہے فرق کہ ادھر عبدیت ہے اور شان محبوبیت بھی جلوہ گر ہے. عبدیت کے ساتھ شان محبوبیت، محبوبیت کا مقام دیکھو یہ کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف کر دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر حدیث میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مضمون آیا. اور پھر یہ کس کی ہمت کہ کوئی یہ کہتا کہ میں راضی نہیں ہوں گا؟ کوئی یہ کہہ سکتا تھا؟ یہاں انبیاء عرض کرتے ہیں بار الہ میں توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کر لیں. اور ادھر محبوب کی شان دیکھو، فرماتے ہیں کیا اعتماد تھا، کیا مقام تھا. اللہ نے فرمایا تجھے پیارے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. فرمانے لگے میں راضی نہیں ہوں گا. کیوں راضی نہیں ہوں گا؟ فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا. یہ حضور کی شان، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا. میرا رب مجھ سے پوچھتا رہے گا، میں اپنے امتیوں کو لے کے بھیجتا رہوں گا، وہ مجھے دیتا رہے گا گنجائش، میں امتیوں کو بچانے میں لگا رہوں گا، یہاں تک کہ اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی نہیں چلا جائے گا. یہ ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی بات. اور آگے دعا یہ ہے وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ، اور مجھے داخل کر لے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں میں. کون سے بندوں میں؟ الصالحین، نیک بندوں میں. اس کے بعد دوسرا دربار کون سا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے؟ وہ دربار جو دنیا کے لیے ایک بری مثال بن گیا، وہ فرعون کا دربار، جہاں صرف بادشاہت رہ گئی، بندگی ختم ہو گئی، جہاں تکبر آ گیا، عجزی ختم، جہاں خدائی کے دعوے ہوئے، عجز و انکسار نکل گیا، جہاں ظلم تھا، بربریت تھی، اپنی ذات تھی، اور اپنی ذات ہی سب کچھ، قانون بھی ذات بن گیا، آئین بھی ذات بن گیا، انا ولا غیری کا نعرہ لگ گیا. یہ فرعون تھا. اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس دربار میں تکبر ہی تکبر تھا. وہ متکبر ہوا، اس کا لشکر بھی مغرور ہو گیا. فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کے، وہ حق سے ہٹ گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور بھول گئے اس بات کو، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. یہ درباروں میں بیٹھ کے جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا لوگ، تو فرعون بن جاتے ہیں. آج بھی ایسے کئی فرعون موجود ہیں جو درباروں میں بیٹھے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ دکھاتا رہتا ہے، ایک فرعون کا نہیں، یہاں ہر فرعون کا یہی انجام ہوتا ہے. صورتیں بدلتی ہیں، پکڑ میں سب آتے ہیں، کوئی نہیں بچتا. یہ تاریخ 70 سال کی ہماری گواہ ہے. یہ جتنے فرعون اسلام آباد کی کرسی پر فرعون بن کے بیٹھے، ان کا انجام کچھ ایسے ہی ہوا. فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے انہیں پکڑ لیا جیسے فرعون کو پکڑا. فرعون کا ذکر ہے نا یہاں، اسی کو سامنے آگے لائیں. پکڑ لیا. پھر وَجُنُودَهُ، اس کے لشکروں کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کیسا ذلیل کیا، فرمایا سمندر میں ڈبو دیا اور اس کو وہاں پھینک دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو یہ ہوتا ہے ظالموں کا انجام آج بھی ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا لوگوں کا، یعنی بادشاہ. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو آگ کی طرف بلایا، جہنم کی طرف بلایا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی. کیا آج ان درباروں کے پیچھے لعنتیں نظر نہیں آتی؟ پھٹکارے اور لعنتیں، اربوں کھربوں کا پیسہ اور مال لوٹ کے کھا کے جانے والے، حرام کی دولت میں پلنے والے، ان کے گھر، ان کے بچے، ان کی آل، ان کی اولاد. اور اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں تو کیا قوم کبھی یاد کرتی ہے ایسے حکمرانوں کو؟
نہیں یاد کرتی. آج ان سب کے لیے پھٹکار ہے ان کے حصے کی. فرما دیا اللہ نے ان کے ایسے لوگوں کے پیچھے ہم لعنت لگا دیتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, اور قیامت کے دن یہ ناپسندیدہ لوگ ہوں گے. دنیا میں بھی ناپسندیدہ ہیں, قیامت کے دن بھی ناپسندیدہ ہوں گے وہ لوگ جو عدل نہیں کریں گے, جو انصاف سے کام نہیں لیں گے, جو اللہ کے لیے حکمرانی نہیں کریں گے اور لوگوں کے لیے رحم دلی سے کام نہیں لیں گے. تو دوستو آج اسلامی دنیا میں ایسی ایک بھی مثال بدقسمتی سے نہیں ملتی کہ ہم کسی اپنے حکمران کو آئیڈیل, یہی قرآن پڑھتے ہیں, وہ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر بدقسمتی سے راستہ فرعون کا اپناتے ہیں. جو عیاشیاں اس وقت اسلامی حکمران کر رہے ہیں, یورپ اور امریکہ میں بھی حکمرانوں کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی عیاشیاں کر سکیں. آج عجیب حال ہے کہ ہم جب یہ سارا فینومینا دیکھتے ہیں تو اپنے حکمرانوں کو فرعون کی مثال کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہماری مثالیں ہیں بڑی اچھی, عدل کی, انصاف کی, قانون کی, آئین کی, وہ مثالیں باہر کی دنیا میں کافروں کے یہاں دیکھ رہے ہیں, ان کے درباروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں آئین چل رہا ہوتا ہے, وہاں قانون کی بالادستی, وہاں عزی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے, وہاں عوام کے ساتھ لوگ مل کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ سادہ زندگی اختیار کی جا رہی ہوتی ہے. اور ادھر دیکھو ذرا, ان عرب کے شہزادوں کو دیکھو, ان عجم کے بادشاہوں کو دیکھو, کوئی نہیں بچا ہوا. جس کے پاس جتنی دولت ہے اتنا بڑا یاش ہے, اتنا ہی بڑا یاش ہے, اور وہ اللہ سے بے پرواہ, دین سے بے پرواہ چلا جا رہا ہے. قانون اس کی ذات کا نام ہے, اس کی آل کا نام ہے, اس کے دربار کا نام ہے. جو وہ کہہ دے گا وہی قانون بن جائے گا. نہ کوئی قرآن اس کے سامنے اہمیت رکھتا ہے, نہ کوئی حدیث اس کے سامنے اہمیت رکھتی ہے. اس طرح کا انداز حکمرانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لیا, لیکن کافروں کا انداز انہوں نے ضرور اپنا لیا ہے. وہ فرعون اپنے عمل سے فرعون ضرور بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے دنیا داروں کا سارا طریقہ لے لیا ہے, اور ہمارے کچھ طریقے وہاں چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں حکمرانوں کی محبتیں دلوں میں بیٹھی, وہاں وہ مثالیں بن گئے, وہاں ان کے سائے میں, ان کافر حکمرانوں کے سائے میں لوگ سب کا سانس لے رہے ہیں, اور یہاں یہ کلمہ کو مسلمان حکمرانوں کے سائے میں لوگ زندگی گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں, گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں, بہت تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں, اور بیچارے لوگ کس طرح بلک رہے ہیں. اسی ملک میں جو حشر ہوا ہے ان حکمرانوں کے سائے میں, تو لوگوں کی حالت ناگفتہ بے ہے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل سلیم دے, اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے عالی شان اور بندگی کی شان رکھنے والے درباروں کی مثال انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ان کو فرعونیت, نمرودیت سے کے طرز عمل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام منک السلام, تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.